بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فریحہ ادریس آفیشیل۔ اب جو گارڈین کی سٹوری ہے، جو ایکچولی صرف گارڈین کا ایکسپوزے نہیں ہے، اس میں اور آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں، جس میں CNN ہے، جس میں فرانس 24 ہے، ہارٹس ہے، ان تمام میں یہ کہانی چھپ چکی ہے۔ سو یہ جو ایکسپوزے ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں آپ کو بار بار جب سے یہ رپورٹ کری ہوں بتا رہی ہوں کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس سے لنکڈ سٹوریز ابھی آنی ہیں۔ ابھی بہت تہلکہ مچ چکا ہے، مگر اس سے زیادہ تہلکہ مچنے والا ہے۔ کچھ سمجھانے کے لیے آج جو ہم نے پاکستان کے چینل سے بھی خبریں چلتی رہیں، وہ پاکستان سینٹرک رہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے فون کے اوپر بھی ہیکنگ اٹیمپٹ ہوئی ہے۔ لیکن یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، اتنی معصوم بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پورا ایک ڈریون ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے ایک سینسٹر تھنکنگ ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے انڈیا کے لیے۔ اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو دینے جا رہی ہوں۔ آئی گاٹ آل دا مٹیریل ہیئر، اس کو میں ورڈ فار ورڈ آپ کے سامنے رکھ دوں گی کہ یہ کہانی ہے کیا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، ریممبر ٹو کلک آن مائی بیل آئیکن and do remember to subscribe my channel. So Guardian نے جب یہ کہانی لکھی ہے تو ایک تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پیگسس جس کا نام ہم صبح سے لے رہے ہیں وہ ہے کیا، اور وہ کس طریقے سے فون ہیک کرتا ہے۔ پیگسس وہ کمپنی ہے، وہ سافٹ ویئر ہے جو کہ اسرائیل نے بنایا ہے، اور اسرائیل کیسے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، کسی اور ملک کو وہ دیتا بھی نہیں ہے، اور یہ ہیکنگ کے کام آتا ہے۔ سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کمرشلی اس کو یوز کرے ہیں تو ایز اے اسٹیٹ بھی وہ اس کو ضرور استعمال کرتے ہوں گے، کیوں نہ کریں، ان کی ٹیکنالوجی ہے۔ اب پیگسس جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے، جو کسی بھی فون کو ہیک کر سکتا ہے، اور زیرو کلک اٹیکس اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فون، جس کے پاس یہ فون ہے، اس سے نہ بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی آپ کی انٹریکشن ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے زیرو کلک۔ وداؤٹ ٹچنگ یور اسمارٹ فون آپ دوسرے فون میں ایکسیس کر جاتے ہیں، انگریس کر جاتے ہیں۔ یعنی ہم تو بات کرتے تھے باہر سے آ کر انگریس کر جانے کی، پراکسیز کی، یا فونز کے اندر، کیونکہ کمیونیکیشن کی دنیا ہے، کمیونیکیشن کی وار ہے۔ دوسرا کیا سوچ رہا ہے وہ آپ کے فون میں موجود ہے۔ آلریڈی فونز جیسے چلتے ہیں، جیسے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ پہلے ہی ایک بگ برادر ورلڈ میں رہ رہے ہیں۔ میں آپ کو سنوڈن کے بارے میں بتاؤں گی، اگر آپ کو ابھی نہیں پتا، ادروائز یو کین ریڈ اباؤٹ ہم۔ ایڈورڈ سنوڈن کی آپ کہانی دیکھ لیں تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ ہم ہیک ہو رہے ہیں، ہم سارے کسی نہ کسی طریقے سے ہیک ہو رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہم سب کے پاس ہمارے اسمارٹ فونز ہیں۔ ہاں، ہم ان اسمارٹ فونز پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں نوٹ کہ آپ نے مثلا ذکر کیا کہ میں فلانی مشین خریدنا چاہتی ہوں، بات کریں آپ نے لوگوں سے، دوستوں سے، آپ دیکھیں گے سرپرائزنگلی کہ جو آپ چیز خریدنا چاہتے ہیں اس کے ایڈز آنا آپ کے فون پہ شروع ہو جائیں گے، حالانکہ ابھی آپ نے صرف یہ بات کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یور فون از لسننگ ٹو یو۔ وہ آپ کی سرچ کے بنیاد پر آپ کی دماغ کیسے چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، ٹرینڈز کیسے چل رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو پہلے ہی ہو رہا ہے۔ اب اس میں آپ کو نظر آیا کہ پیگسس، انٹر پیگسس، اس کا جو اسپائی ویئر ہے ڈیولپ کیا انہوں نے، ایک پرائیویٹ کمپنی نے ڈیولپ کیا۔ اس کو آپ اپنے فون میں اگر ڈال لیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جس کسی کے فون میں ڈال دیں گے ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ 24 آور سرویلنس ڈیوائس یہ بن جائے گا۔ وہ کدھر جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کلک کر رہے ہیں، ڈیلیٹ کر دیا، وہ سب کچھ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ کاپی کیے جا سکتے ہیں آگے بھیجنے کے لیے، آپ کی جو فوٹوز ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں، آپ کے جو ریکارڈز ہیں جو سیلز کے اندر، وہ تمام کے تمام کاپی ہونا شروع ہو گئے۔ آپ سمجھیں کہ آپ کے فون کی ایک کاربن کاپی بن گئی ہے، اور اب وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ فون جب اس میں آپ پیگسس ڈال دیں گے تو اگر اس وقت کوئی مجھے ہیک کرنا چاہتا ہے، وہ آن کر کے میرا فون بند بھی ہو تو وہ مجھے فلم کر سکتا ہے۔ دے کین اسٹارٹ فلمنگ می، اور جو میرا مائکرو فون ہے وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں چاہے میں نے آف کیا ہو، اور میری آواز بھی ان تک جانا شروع ہو جائے گی، اور میں جو بات کری ہوں گی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں فون پہ ہی وہ بات کری ہوں، جہاں بھی میں یہ بات کری ہوں گی وہ بات وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی مارکیٹنگ اور لائسنسنگ جو تھی وہ پوری دنیا میں کی گئی، مگر اسرائیلی کمپنی جو تھی NSO گروپ، انہوں نے کی یہ تمام کی تمام، اسی لیے اس کو اسرائیلی سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اس کی جو کیپیبلٹی ہے
وہ ایک وقت میں بلینز آف فونز کو انفیکٹ کر سکتا ہے. یعنی یہ جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک فون کو نہیں بہت سارے فونز کو ہیک کر سکتا ہے, اور چاہے وہ اینڈرائڈ کے اوپر ہوں یا آئی او ایس پر ہوں, کچھ بھی ان سے سیف نہیں ہے. جو اس کا سب سے پہلا ورژن آیا تھا پیگاسس کا, وہ 2016 میں ریسرچرز نے اس کو فائنلائز کیا تھا, اور اس کو انہوں نے آن ٹرائل بیسس فونز میں ڈال دیا تھا, اور اس کو ٹیکسٹ میسیجز اور ای میلز اور ٹک ٹارگٹ یہ تمام چیزیں اس میں انہوں نے اس وقت کر لی تھیں. جب شروع میں کیا اس وقت بھی آپ کے میسیجز اور چیزیں یہ لے سکتا تھا. آہستہ آہستہ یہ پراپر اسپائی ویئر بنا. اس کے بعد سے جو این ایس او کی جو اٹیک کیپیبلٹیز تھیں وہ بڑھتی چلی گئیں. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ایک اٹیک ہی ہے نا, آپ کے فون کو اٹیک کر دیں, آپ کی تھاٹس کو اٹیک کر دیں, آپ جو سوچ رہے ہیں اس کو انفلوئنس کر دیں. تو یہ ان کی یہاں سے شروع ہوا 2016 میں, اور پھر یہ بڑھتا چلا شروع ہو گیا. پیگاسس انفیکشنز کین بی اچیو تھرو سو کالڈ زیرو کلک اٹیکس, جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے فون کو کلک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر آیا جی these will often exploit zero-day vulnerabilities which are flaws or bugs in the operating system that the mobile phone's manufacturer does not yet know. یعنی اس حد تک یہ ایڈوانس ہے کہ جو آپ کے مینوفیکچرر نے اگر کوئی فلاز ڈالے ہوئے آپ کے فون میں, یہ ان کو بھی ریڈ کر لیتا ہے, ان کو کیا کیا مسئلہ ہے ٹیکنیکل وہ یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے. 2019 میں واٹس ایپ نے یہ ریویل کیا کہ جو این ایس او کا سافٹ ویئر ہے وہ 1400 فونز کو ایکسپلائٹ کرا ہے بائی اے زیرو ڈے ولنریبلٹی. خود واٹس ایپ نے بتائی یہ بات. آپ کو یاد ہوگا جب ہمیں میسیجز بھی آئے تھے کہ آپ اپنی چیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں, اس کا کیا کوڈ ہے, یہ اس وقت ان کو پتہ چلا, اس وقت ان کی ہیک ہو چکی تھی واٹس ایپ کی ساری کانورسیشن. اور کس طریقے سے کیا, جب واٹس ایپ نے یہ تحقیق کی کہ واٹس ایپ کال ایک آتی ہے ٹارگٹ ڈیوائس کے اوپر, ملیشیس جو اس کے بعد جو پیگاسس کا جو کوڈ ہے وہ اس کے اندر صرف آپ نے ایک کال کرنی ہے. مثلا اگر میرے پاس پیگاسس ہے اور میں نے آپ کے فون کو ہیک کرنا ہے, میرے پاس آپ کا نمبر ہے اور کوئی مجھے آپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے, میں نے صرف اپنے فون سے جس میں پیگاسس ڈیوائس ہے آپ کو ایک کال کرنی ہے, اور آپ کی کال کو آپ ظاہر کال آئے گی آپ اٹھا لیں گے اس کو, نہ بات نہ کچھ, بس اس کے بعد میرے پاس آپ کا تمام ڈیٹا آ جائے گا اور ٹارگٹ نے آنسر کرنی ہے کال, اینڈ دین اٹ از ڈن. پھر یہ اس وقت کی بات ہے 2019 میں جب 1400 کے قریب فونز ہیک ہوئے, تو پھر یہ واٹس ایپ نے یہ ریویل کیا. پھر جب ابھی تھوڑے سے عرصے پہلے جائیں تو آپ کو این ایس او نے کس طریقے سے ایپل آئی میسیجنگ سافٹ ویئر کو بھی ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کیا کہ جو بیک ڈور ایکسس تھا وہ لینا شروع کر دیا. ملینز آف آئی فونز کے اوپر اس سافٹ ویئر کے تھرو آپ ڈیٹا لیتے گئے, آپ کے پاس جو ڈیٹا تھا وہ آپ لیتے گئے. ایپل کا کہنا یہ, اب ایپل اگین ایک فون کمپنی ہے جس سے کہ واٹس ایپ ایک کمپنی ہے, ایپل نے یہ کہا کہ وہ بار بار اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنا سسٹم. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہیک ہو جاتا ہے تو اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں تاکہ شاید پیگاسس اس کو ریڈ نہ کر سکے. اب ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ پر آ جائیں کہ ہے کیا اس کی ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ, اینڈ ہاؤ ٹو فائنڈ دا ایویڈینشیل bread crumbs it leaves on a phone after a successful infection has been improved by research conducted by Claudia Guarnieri, who runs Amnesty International's Berlin-based security lab. So Amnesty International اب آ گئی اس میں, اس کی ایک برلن بیسڈ سیکیورٹی لیب ہے, ان کی ایک خاتون ہے کلوڈیا. انہوں نے اس کے اندر جو امپروومنٹ تھی ایک ریسرچ کی جس کی وجہ سے جو ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ تھی پیگاسس کی سافٹ ویئر کی وہ مزید بڑھی, اور جو ایویڈینشیل بریڈ کرمز تھے, جو مسئلے تھے ایک آدھ, وہ انہوں نے اس کے کلیئر کر دیے. اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں, تھنگز آر بیکمنگ اے لاٹ مور کمپلیکیٹڈ فار دا ٹارگیٹس ٹو نوٹس. انہوں نے یہ کہا, who explained that NSO clients had largely abandoned suspicious SMS messages for more subtle zero-click attacks. So لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ کام کر کس طرح رہا ہے, انہوں نے یہ وارننگ دے بھی دی تھی. جیسے میں نے ابھی آپ کو سنوڈن کا بھی ذکر کیا, دیکھیں باہر کی دنیا میں ابھی آپ کی ضرورت تو بن چکا ہے فون, لیکن اٹ از اے ڈینجرس تھنگ, اٹ از یوز ٹو ریڈ یو. وار آن ٹیرر کے بعد انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے دماغ میں ٹیررسٹ ٹینڈنسی تو نہیں ہے, مگر وہ بیسس بن گیا آپ کا ڈیٹا لیک ہونے کے لیے, آپ کی باتیں جاننے کے لیے. اب اسی کے تھرو انہوں نے یہ تمام کا تمام مٹیریل لیا. ایز دا ٹیکنیکل پارٹنر آف دا پیگاسس پروجیکٹ, an international consortium of media organizations including The Guardian, Amnesty Lab has discovered traces of successful attacks by Pegasus customers on iPhone running up-to-date version of Apple iOS. اب انہوں نے بتایا کہ ٹیکنیکل پارٹنرز نے یہ بتایا ہے
کہ کہاں کہاں جو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ایپل فونس ہیں ان کو بھی یہ ٹارگٹ کرتا رہا ہے. اور یہ 2021 جولائی 2021 یعنی پچھلے سال کی اسٹڈی ہے جو یہ بتا رہی ہے. اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ استعمال کس طریقے سے کرا تھا. آئی فون کمپرومائز ہو گیا, سیمسنگ کمپرومائز ہو گیا. سو این ایس او کے تھرو یہ اپنے آپ کو نہ صرف انہوں نے یہ لے لیا, ڈیوائس بنا لیا, اس کو امپرووائز کرتے رہے. جہاں جہاں آپ کا ایک نیا فون آتا ہے ہر سال اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے اس کو ہیک کرنے کا ڈیٹا بھی یا ڈیوائس بھی اپ گریڈ کرتا چلا گیا اپنے آپ کو. اور نتیجہ یہ نکلا کہ گارڈین نے یہ اسٹوری کی, جس سے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, جرنلسٹ اینڈ لائرز پوری دنیا میں, جیسے میں بار بار کہتی ہوں معاملہ پاکستان کا نہیں ہے, پوری دنیا میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اتھارٹیرین گورنمنٹس نے ہائر کیا ان کو, پیگسس کو, اور ان کے تھرو جس پہ ان کا دل چاہا انہوں نے سرویلنس لگائی ہے, جس کے بارے میں ان کا دل چاہا انہوں نے ڈیٹا لگایا ہے. جو گارڈین اور 16 ادر میڈیا آرگنائزیشنز ہیں یہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بھرپور جب اپنی ریسرچ کی تو انہیں یہ پتہ چلا کہ این ایس او انہوں نے بنایا کیا. دیکھیے ہر چیز بنانے کے لیے ایک طریقہ نکالنا ہوتا ہے. بنانے کا طریقہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ ہم کرمنلز کو پکڑیں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. جب آپ کو کلائنٹ آ گیا, آپ کو پیسے مل گیا, اگر آپ نے یہ سافٹ ویئر بنا لیا, آپ اس سے پیسے کمانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ یہ چیک نہیں کریں گے کہ یوز کیا ہے. اینڈ دیٹ از آلسو ویری مرکی ایریا کہ کیا آپ کسی کی پرائیویٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں just because you suspect them. Obviously you can't do that. So اب جو پرائم منسٹر عمران خان کی بات آ رہی ہے, میں اس میں انڈیا کے اپنے اندر بھی بہت سوالات اٹھ رہے ہیں. انڈیا خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ سوال کریں کس نے آتھرائز کر دیا. وہاں بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک اور ملک ہے, وہ کیسے ہمارے پولیٹیشنز کے جرنلسٹ کو مانیٹر کر سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مودی سرکار نے اپنے جرنلسٹ کو باقاعدہ مانیٹر کیا, ان کی سرویلنس کی. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے, کیونکہ اسی میں ایک کہانی آگے جا کے جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک the phone number of a freelance Mexican reporter Cecilio Pineda was found in the list, apparently interest to a Mexican client in the weeks leading up to his murder. یعنی ایک کلائنٹ, ایک شخص جس میں نمبر ہے وہ مرڈر ہو چکے ہیں, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کا نمبر بھی پیگسس کے پاس تھا. یعنی پیگسس کے تھرو انہوں نے این ایس او کے تھرو انہوں نے پیگسس استعمال کر کے ان کو ہیک کیا اور ان کو مار دیا. سو اگر ہمارے پرائم منسٹر کے نمبر کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں کی گئی, اس کے پیچھے بڑی سینسٹر ریزنز تھیں. اگر ہمارے جرنلسٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اگر ہمارے لوگوں کو, تو اس کے پیچھے ایک ڈیزائن تھا ٹو انفلوئنس دیم, ٹو پٹ دیم ان سیریس ٹربل. سو یہ معاملات ہیں جو کہ اس سٹوری سے ریلیٹڈ ہیں. ایز آئی سیڈ, آج کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. ان دا کمنگ ڈیز اور بہت ساری باتیں آئیں گی, اس سے ہم آپ کو اپڈیٹ ضرور کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.